السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 مارچ 2025 اور منگل کا دن ہے. پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ جو ہے متعارف کرایا گیا ہے. امریکہ کے اندر بات ہو رہی ہے. جو نمائندے جو ولسن اور باقی نے پیر کے روز اور وہاں بات جو کہی گئی ہے وہ سیاسی مخالفین پر ظلم و ستم کے ملک کے آرمی چیف کے کانٹیکس کے حوالے سے جو بات لانے کے کانٹیکس کے ہے کہ پاکستان کے فوجی سربراہ پر 180 دنوں کے اندر پابندیاں عائد کی جائے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کیا یہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اور کیا اس طرح کا قانون بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. لیکن یہ پاکستان کے لیے بڑا مسائل پیدا کرے گا. خلاف ورزی گالے کرنے کو ریاست متحدہ میں داخلے سے انکار اور امریکہ ویزا کے لیے نااہلی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ بات ہے. اب اس پہ بہت سے لوگوں کا اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن آج بڑی مزیدار بات جو آپ کو لے کے چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی معطلی کی سنائی نہیں. سننے سے مراد ہے کہ وکیل صاحب آ رہے ہیں, کیا ہوا, چلیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی عام کیسز چل رہے ہیں. ایک تو بنیادی طور کے اوپر سالڈ ویسٹ جو فضلہ ضائع کرنے کے حوالے سے ہے, اس میں معیار برقرار نہیں رکھا جا رہا. وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ٹیسٹ وغیرہ جو خون پیشاب ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہے, قیمتیں مقرر ہوئی ہیں, وہ والا معاملہ بھی بہت ضروری ہے. آگے لے چلتے ہیں آپ کو. بہت زبردست ہیئرنگ تھی آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس. مبینہ بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے جو ہے نا یہ براہ راست نشریات ہے. یہ کچھ لوگوں کو یہ ویسے یہ ظلم اور زیادتی ہے. اتنا بڑا سیریس ایشو ہے اور اس میں لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے. ہم 295A اور 295C آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ قانون جو ہے یہ بقائے اسلام کے لیے ضروری ہے. اور بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ قانون ختم ہو جائے. میں اس موقع کے اوپر رجب بٹ کے حوالے سے بات نہیں میں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیں انہیں اسے بھی سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. آپ جو مرضی کہہ دے غلطی ہوئی ہے یا کوتاہی ہوئی ہے, لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بعد معافی مانگتا پھر. لیکن یہ کنٹروورسی جنریٹ کر کے ملے گا کیا اور کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں یہ قانون باقاعدہ بچا رہے ہیں اور یہ بچنا بقا کی بات ہے اور یہ ضروری ہے. اور ملزم کے وکیل نے مبینہ گینگ کی عدالتی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی. کہ انہوں نے کہا کہ جس فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ کی سٹوری کو مبینہ گینگ عدالتی تحقیقات کی بنیاد بنایا جا رہا ہے, اس ویب سائٹ پر PTA نے مسلح افواج اور دیگر اداروں کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کرنے پر پابندی لگا دی ہوئی ہے. اور جب PTA کا نوٹیفیکیشن پڑھا تو جیسے اسحاق نے کہا کہ شاید میری بات سے آپ لوگ ناراض ہو جائیں, مگر حقیقت یہی ہے کہ PTA کے نوٹیفیکیشن کی ایسی زبان ان خبروں کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو سچی ہوتی ہے. اور یہ YouTube کے اوپر لائیو دکھا رہے ہیں, بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور یہ کسی طرف نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, لیکن یہ معاملہ ایک دم جو بہت زیادہ ہو گیا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے اور اس پہ سخت ایکشن لینے والی بات بھی ہے, بہت ضروری ہے. اب بڑی مزیدار بات جو ہے وہ 3 ممبر بینچ کا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے کانٹیکس کے حوالے سے ہے. آج سلمان راجہ جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے اور بتایا جی کہ لارجر بینچ نے گزشتہ روز عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کو آرڈر کیا تھا.
اور بتایا جی میں نے ملاقات کرنے کی فہرست دی لیکن انہوں نے نہیں لی. انہوں نے کہا استدعا ہے کہ عدالت وہ تحریری آرڈر جاری کر دے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ ہمارے بینچ کے ایک ممبر نے آرڈر لکھ لیا ہے, جو ہی میرے پاس آئے گا میں دستخط کر دوں گا. لیکن اس پہ فوری آگے دیکھیے میں کیس لگا یا نہیں لگا, جب آپ نے کہہ دیا کہ ملاقاتیں ہونی ہیں, یہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کو ایڈمنسٹریٹو طور پر کہا جا سکتا تھا. لازمی نہیں ہے کہ کورٹ کے اندر, کہ یہ کورٹ میں اوپن آرڈر, کورٹ میں آرڈر پاس ہوا ہے تو آرڈر کمپلائی ہونا چاہیے نا. بھیا میں تو وہ بتا رہا ہوں, لیکن پھر کسی طرح سے بھی دیکھیے گا عمران خان کی خبروں کو روکنے کے لیے ایک ڈھال نہ ثابت ہو جائے یہ والا جو فیصلہ ہے. اور اس فیصلے میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کے فیصلے میں نہیں سمجھتا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. چیف الیکشن کمیشن اور 2 ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈران عمر ایوب اور شبلی فراز نے درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بامعنی مشاورت کے بعد احکامات جاری کریں. میں نے تو آپ کو خود ہی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جہاں عدلیہ کا ستیہ ناش کیا ہے, یعنی مراد بڑی واضح ہے, جو تعیناتی کا پروسیجر سارا سامنے رکھا ہے, وہاں تا حیات تا قیامت چیف الیکشن کمیشنر اور کمشنر وہی, یعنی وہ 5 سال پورے ہوئے ہیں جنوری کے اور وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. آئین اور قانون میں تو یہ نہیں ہے نا جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح کا یہ سسٹم چل رہا ہے, جس طرح کا یہ پروسیس چل رہا ہے. ذرا غور کریں اس بات کو, اس حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کیا ہیں. لیکن ابھی فی الحال باقی سب بے بس ہیں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے میں نے ذکر کیا تھا شروع میں, 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت پرسے سلمان صفدر کی عدالت میں عدم دستیابی کے باعث عید کے بعد ملتوی کر دی گئی. اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے سماعت کی, اور وہاں پر کورٹ میں جو وکلا موجود تھے, شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں, یہ کیس آخر میں سن لیا جائے. ویسے حرج کوئی نہیں تھا, مگر اس پہ قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا عید کے بعد سماعت ملتوی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا عید کے بعد نہ رکھے, کچھ دیر کا وقفہ کر کے دوبارہ سن لیں. ایسا نہیں ہو سکتا, اور سماعت عید کے بعد ملتوی کر دی. اب یہاں علیمہ بہن وہاں موجود تھی, انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر تحفظات کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جی وکیل کا 5 منٹ بھی انتظار نہیں کیا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈوگر صاحب شاید آئے ہی اسی لیے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب, اور ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا عدالتوں کا نظام آپ کے سامنے ہے. ایک اور بڑی بات جو بہت زیادہ چل رہی ہے, شوکت صدیقی صاحب چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا, اور جو ایگریمنٹ منسوخی کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا, اور چیئرمین NIRC نے ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر کو بذریعہ سیکٹری وزارت اوورسیز پاکستانی نوٹس بھجوایا ہوئے لکھا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا. اچھا, ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے کہ DGFIA تعینات بھی کیا, واپس بھی لے لیا, آخر ہوا کیا؟ اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. DGFIA کا چارج جو ہے جان محمد سے واپس لے لیا گیا, اور گریڈ 21 کے عبدالخالق شیخ کو قائم مقام DG کا چارج دے دیا گیا. اور عبدالخالق جو شیخ ہیں وہ DGFI کی تعینات کا نوٹیفیکیشن 12 گھنٹوں بعد ہی واپس. وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن کی واپسی کا آفس آرڈر جاری کر دیا. تفصیلات تو سامنے نہیں آئے, لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت FIA سوشل میڈیا یا باقی چیزوں کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے, اور جس طرح سے آواز بند کی جا رہی ہے یہ کچھ سمجھنے والی بات ہے. ہاں, ایک بات تو میں آپ کے سامنے رہ گیا, اپنی جگہ بات ہے, جو اس دنیا سے جاتا ہے
افسوس اس کے لیے کرنا ہے، افسوس کرنا بنتا ہے ہم سب کا۔ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر باجوہ کی والدہ انتقال کر گئی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ رب پاک دنیا سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ احمد نورانی کی بہن کا کہنا ہے کہ میرے بھائیوں کے نمبر سے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو چند سیکنڈ کی کال کی گئی، اگر آپ سنیے گا دھیان سے، لیکن آگے سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعد میں پولیس یہ دعویٰ کرے کہ وہ خود ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں ہیں۔ آخری بات جو صرف میں کرتے ہوئے اور اس والے معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں جی، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناح اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں مریضوں کی شکایات سنی۔ مریضوں نے ادویات کی عدم فراہمی اور دیگر مسائل کے شکایات کی تو ایم ایس جناح اسپتال کو معطل کرنے کا حکم دیا، اور بعد ازاں جو ہے نا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر اصغر نقی کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور معطل ہونے کے بعد ڈاکٹر کاشف جہانگیر نے سوشل میڈیا الحمدللہ کی پوسٹ شیئر کیا تو ہم نے دیکھا ڈاکٹروں نے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نکالے جانے پر پوچھتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا، الٹا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بلا تھی جو ٹل گئی اور اب آزاد ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کی وضاحت پہلے آتی ہے یا اللہ کی بجائے فسائیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔